الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور قرآن ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی اجازت، مرضی اور حکم کے بغیر کائنات کی کوئی چیز بھی حرکت میں نہیں آ سکتی. شفائیں دینے پہ بھی وہی قادر ہے، مشکلات دور کرنے پہ بھی وہی قادر ہے. ایک ایسے مہینے کی آمد ہے کہ جس مہینے کے لیے محدثین کرام 6 ماہ قبل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں اور بابرکت گھڑیاں نصیب فرمانا. اور مسلسل 6 ماہ محدثین تابعین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنا نصیب کرنا، اور اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے شرمندہ اور نادم ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمانا. یقیناً وبائی مرض کے اس خوف زدہ ماحول میں ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور ایمان والوں کے لیے غم زدہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت اور مالک کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ اکرم الحاکمین آج ہمیں ایک بہترین مہینہ رمضان مبارک عطا فرما رہے ہیں. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اس مہینے کی عظمت فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکرم الحاکمین نے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کتاب حمید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ نے تم پر رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اس سے قبل بھی تم سے پہلی امتوں پر، قوموں پر روزے فرض کیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور الہیت پیدا کرے، مالک کائنات کی نافرمانیوں کو ترک کر کے اللہ کا الحاکمین کی معصیت کے کاموں کو چھوڑ کے مالک کائنات کو راضی کر کے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اڑائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. امام کائنات مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اپنے صحابہ کو سنائی، اے میرے صحابہ، اتاکم رمضان الشہر المبارک، اے میرے صحابہ، تم پر اللہ کی برکتوں کا مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے تفتح
اللہ رب العزت اس کی زندگی کے ساتھ گناہوں پہ غلطیوں کے طرف بھیج دیتے ہیں. مالک کائنات اس بندے کو غلطیوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں پیغمبر کائنات کی حدیث آپ نے فرمایا ان للہ عز وجل ان کل فطر وتقاء وذلك في كل ليلة. اس مہینے کی ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتے ہیں. اور یہ اتنی فضیلت اور شاندار مہینہ ہے جس میں مغفرت، جس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں رہتی ہیں. اور مالک کائنات ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا کروا دیتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل زاد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ. اور لوگوں کو اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے. عام نفلی روزے کی بات کی آپ نے فرمایا جو نفلی روزہ رکھتا ہے ایک روزہ رکھے گا اللہ 70 سال کی مسافت اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیں گے. اور جو یہ فردی روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم کا بیٹا کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ ایک کا بدلہ 10 کے برابر عطا کرتا ہے. اور چاہے تو 10 سے بڑھا کے 70 تک لے جائے اور 70 سے بڑھا کے 700 تک لے جائے. اور مالک کائنات چاہے اللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے ایک نیکی کا بدلہ اس سے بھی زیادہ عطا کر دے. لیکن جب روزے کی باری آئی مالک کائنات نے اعلان کیا کہا میرے فرشتوں تم نے روزے دار کے اجر کو نہیں لکھنا. اللہ بات کیا ہے رمضان میں نمازوں کے اجر کو ہم نے لکھا، تراویح کے اجر کو لکھا، حج بیت اللہ کے اجر کو لکھا، جہاد فی سبیل اللہ کے اجر کو لکھا. اللہ روزے کا اجر کیوں نہیں لکھنا؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم روزے دار کی عبادت کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے. تمہارے پاس وہ پیغام ہی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ قدرت ہی نہیں ہے جس پر تم روزے دار کے تقوی کو پرکھ سکو. الصوم فانا اجزی بہ، کہا یہ روزے دار روزہ میرے لیے رکھ ہے، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو میں تب اس کو ادا کروں گا. اور وہ جزا کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ. وہ جزا یہ ہوگی مالک کائنات جنت بھی عطا کریں گے اور جنت میں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے. یہ وہ جزا کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کے دن اس کو خود عطا فرمائیں گے. اور آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا علیک بالصوم الا الا عمله. اور لوگوں روزے رکھو، روزے کے برابر کائنات کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ کر سکے. کوئی عمل روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. روزے رکھو جس کے بارے میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا، جنت میں دروازہ ہے یقال لہ ریان، جس کو ریان کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے روزے داروں کو فضیلت کی عطا کی، عظمت کی عطا کی، ان کو بلند مقام دیا. کہا جو روزے رکھ کے آئے گا میں نے جنت کا دروازہ مختص کر دیا ہے کہ روزے دار باب ریان سے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اور اس روزے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ان للصائم فرحتین، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری اذا افطر فریحا، سارا دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، افطاری کا وقت ہے، سامنے کھانے سجے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، اذان مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت جب یہ کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال
خوشی عطا فرماتا ہے. اور دوسری خوشی آپ نے فرمایا وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ ذَلِكَ، جب قیامت کے دن یہ بندہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، مالک کائنات جب روزے کی جزا عطا کریں گے اس بندے کو اللہ دلی خوشیاں بھی عطا فرما دیں گے. اور یہی بس نہیں، آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اب مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے. آپ نے فرمایا لَقُلُوبُ مَنِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، آدمی کا معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا حاکمین فرماتے ہیں اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا وہ میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مالک کائنات تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں روزے دار سے، اور روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ کو پسند ہے. اور روزے دار بندہ اللہ کو کتنا پیار اور کتنا پسندیدہ ہوگا. اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا صیام الجنہ، اور لوگوں یہ روزہ دار ہے گناہوں سے ڈھال، فحاشی سے ڈھال، بے حیائی سے ڈھال، تمام فراد اور دھوکے سے ڈھال. اور میری بات ذہن میں رکھ لو، جو بندہ رمضان کے روزے رکھ کے اس بابرکت مہینے کو پا کے تب بھی ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑتا، تب بھی لوگوں کے حق مانگنے نہیں چھوڑتا، تب بھی تمام فراد کرنا نہیں چھوڑتا، غلط بیانی نہیں چھوڑتا، تلا نہیں چھوڑتا، یاد رکھ لو اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر دیا گیا. اور جو اس مہینے کی برکتوں سے محروم ہو گیا اللہ کی قسم ہے وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. آئیے اس مہینے کی آغاز کے اندر یہ عہد کیجیے، یہ ارادہ کیجیے، رب سے وعدہ کیجیے اللہ غلطیاں ہم نے کی، کوتاہیاں ہم نے کی، اللہ قدم قدم پہ تیری نافرمانیاں ہم نے کی، اللہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے. اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد فراڈ نہیں کریں گے، تلا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، خیانتیں نہیں کریں گے، وعدہ خلافیاں نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے. اگر اس عہد کے ساتھ، اس نیت اور عزم کے ساتھ اگر ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم آپ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے. اللہ کی عبادت بھی قبول کرے گا، اللہ آپ کے روزے اور نمازیں اور تراویح بھی قبول فرما کے آپ کے لیے جنت میں ٹھکانہ بھی بنا دے گا. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس مہینے کا آغاز اور استقبال کیا، انشاءاللہ اللہ اس برکت سے، اس رحمت سے ہمارے پر آنے والی مشکلات اور وباؤں کو بھی ہم سے دور بتا دے گا. اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہے، آپ نے فرمایا یہ رمضان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. آج تھوڑی سی گرمی پڑ جائے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین کانپنے کی طرح تپ رہی ہوگی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن، یہ روزہ اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور رمضان کہے گا یہ پور الصیام، یہ روزہ کہے گا ای رب منعت الطعام، اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ میں نے اسے شہوات سے روکے رکھا، بے حیائی کے کاموں سے روکے رکھا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو معاف فرما کے جنت عطا کر دے گا. اور قرآن سے سفارش کرے گا اللہ رات کی تاریکیاں چھا جاتی تھی، یہ اپنے بستر پہ لیٹتا نہیں تھا بلکہ یہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتا. اللہ کی قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا. اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں اس کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے. نبی کائنات نے فرمایا اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے. یہ فضیلت قرآن اور رمضان سے، روزے سے پیار ڈالتی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اور لوگوں جس بندے نے روزہ رکھ کے شراب کو نہ چھوڑا، غلط بات کو نہ چھوڑا اور دھوکے والی باتوں کو ترک نہ کیا، لوگوں کو دغا دینے سے باز نہ آیا، اللہ کو اس بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں.
سمجھیے، کچھ کام جو اس مہینے میں ہمیں کرنے ہیں، وعدہ کیجیے، عہد کیجیے کہ ہم رمضان کے مکمل انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ آپ اس عہد کے ساتھ، اب تو ان کا بھی گزر ختم ہو گیا جو کہتے تھے کہ کیا کریں، سارا دن کام کرتے رہتے ہیں۔ فرائض کے رمضان اللہ نے دیے ہیں، آئیے اللہ کو منائیے، روزے رکھیے، مالک کائنات کو منائیے اس مہینے کے اندر۔ اور دوسری بات، اس وبا کی وجہ سے اس جو ہمارے اوپر آفت آئی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے علماء کے ساتھ مل کے جیسے بل تیار کی گئی ہے، ہمیں چاہیے ان کا احترام کیجیے، ان پہ عمل پیرا ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، نماز تراویح نفل عبادت ہے، اس کو اگر آپ گھر میں ادا کرتے ہیں تو بہتر ہے، مسجد میں آ کے ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ گھر میں نماز ادا کریں تو جماعت کروائیں۔ امام حرم نے کہا تھا، مسجد نبوی کے امام نے کہا تھا، بڑی پیاری بات تھی، انہوں نے کہا لوگوں پریشان نہ ہو، اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ آزمائش آئی، ہم خوشی سے یہ کام نہیں کر رہے، اگر یہ آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے، اگر لاکھوں نسلوں سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے تو کروڑوں اور اربوں گھر بات کر دو، دو بندے بھی کھڑے ہوتے تو ان کی بھی جماعت ہو جاتی۔ اپنے گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کیجیے، اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کیجیے، اپنی بچیوں کو پیچھے کھڑا کیجیے، امامت کروائیے اور گھروں کی صفائی کیجیے۔ جہاں پہ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے اس گھر میں کمرہ مختص کر لیجیے اور وہاں پہ عبادت کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے۔ اور میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، نماز تراویح یہ نماز تہجد کو پہلے لایا گیا، رمضان کے مہینے میں یہ نماز تہجد ہی ہے جو عشاء کے فوراً بعد رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ کوشش کیجیے اگر آپ عشاء کے بعد ادا نہیں کر سکے تو تہجد کے وقت اٹھ کے نماز تراویح کو یہ آپ کی نماز تہجد بھی ہے اور نماز تراویح بھی ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیسے کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو بٹھانا، ایک کونے میں آپ بیٹھ لیں، کونے میں بیوی کو بٹھا لیں، بچوں کو پیچھے بٹھا لیں، عادت ڈالیے، بچوں کی تربیت کا بہترین موقع ہے آپ کے پاس، بچوں کو بٹھائیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کو دعا کرنا سکھائیے، ان کو اللہ سے مانگنا سکھائیے، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے، ترجمے کے ساتھ سکھائیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ اور چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے اخلاق کی اصلاح کیجیے، اپنے کردار کی اصلاح کیجیے، اپنے اخلاق و اطباق کو بہتر بنائیے، دغا، جھوٹ، فراڈ، بے حیائی سے توبہ کیجیے۔ اور آخری بات جو کام ہم نے کرنا ہے، غرباء اور مساکین کو افطاری و سحری کا اہتمام کیجیے۔ جہاں پر ہم پہلے افطار پارٹیاں کرتے تھے، بڑی بڑی افطاریاں ہوتی تھی، اب وہی افطاریوں کا مال ان غرباء پہ خرچ کریں، ان مساکین پہ خرچ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، ہم نے اللہ کو منانے کا عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اپنے اللہ کو منانے کا عزم کیجیے، راتوں کو اٹھیے، دن کے وقت قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجیے، اپنے بچوں کو ہدف دیجیے، انعامات رکھیے، اپنے بچوں کے درمیان انعامات رکھیے۔ جو بچہ پہلے قرآن مکمل کرے گا اس کو یہ نام دیا جائے گا، جو بچہ رمضان میں ساری نمازیں تراویح پڑھے گا اس کو یہ نام دیا جائے گا، جو بچہ زیادہ دعا کرے گا اس کو یہ نام دیا جائے گا۔ آئیے اپنے بچوں کے درمیان اس طرح کی مقابلہ بازیاں کروائیے۔ حقیقت بات ہے، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور لوگ اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کا عرض زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ آئیے میرے محترم بھائی، اس رمضان میں یہ تجدید عہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔